اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چینل پر نئے آنے والے تمام سبسکرائبر کو میری طرف سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے واٹ آر دا ایسینشیلز آف اے ویلڈ کنٹریکٹ۔ اب ہم اس کی تھوڑی سی تفصیل دیکھتے ہیں۔ A valid contract is enforceable by law. In a valid contract, all the parties are legally bound to perform the contract. In order to be enforceable, an agreement must possess the essential of a valid contract given in Section 10. اب جو ویلڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کی کچھ اسینشیل بھی ہوتی ہے، مطلب اس میں یہ چیزیں مسٹ ہونی چاہیے تب جا کے وہ ویلڈ کنٹریکٹ ہوتا ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو پھر وہ کنٹریکٹ نہیں رہتا۔ اب پہلی اس کی کیا ہے؟ آفر اینڈ ایکسیپٹنس۔ آفر اینڈ ایکسیپٹنس مینس ایک جو ایگریمنٹ ہے وہ ایک بندہ پہلے آفر کرے، دین سیکنڈ پرسن اسے کیا کرے؟ ایکسیپٹ کرے، اور ایز اٹ از ایکسیپٹ کرے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں کہ یہ بائک ہے، یہ بائک میں سیل کرنا چاہتا ہوں 1 لاکھ روپیز کا، وہ کہتا ہے نہیں آپ مجھے 95,000 کا دیں۔ دیٹس مین کہ وہ بندہ میری آفر کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، وہ کاؤنٹر آفر کروا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جو میں نے آفر کروائی ہے اس کو ایز اٹ از ہی ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ سیکنڈ ون ہے جی لیگل آبلیگیشن۔ دا پارٹیز ٹو این ایگریمنٹ must create legal obligation. It means that if one party does not fulfill his promise, he shall be liable to breach of contract. مطلب ایک بندہ اگر جو اس کی پارٹیز ہوں گے وہ جب ایگریمنٹ کریں تو اس میں لیگل obligation must ہونی چاہیے۔ اگر ایک بندہ ایگریمنٹ توڑ دیتا ہے تو دوسرے کو اس جو دوسرا بندہ ہوتا ہے مطلب وہ اس سے اپنے جو ریمیڈیز وغیرہ وہ لے سکتا ہے۔ فار ایگزامپل سی آفرز ٹو سیل ہز واچ ٹو بی فار ₹800، بی ایگریز ٹو بائی، اٹ از اے کنٹریکٹ ایز اٹ کریٹس لیگل آبلیگیشن۔ اب اے جو ہے یا بی جو ہے یا سی ہے، کوئی بھی دوسرے کو کوئی چیز سیل کرنے کے لیے بات کرتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں پرچیز کر لوں گا، مطلب دونوں میں بات چیت ہو گئی ہے، ڈن ہو گیا۔ اب وہ اسے کیا کرتا ہے؟ وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں اب میں نہیں سیل کرنا چاہ رہا، یا بعد میں جو پرچیزر ہے وہ کہتا ہے کہ میں نہیں پرچیز کرنا چاہتا، تو جو دوسری پارٹی ہے وہ اسے انفورس کروا سکتی ہے کہ اب آپ نے یہ ہر صورت مجھے سیل کرنا ہی کرنا ہے۔ نیکسٹ ہے جی اس میں لا فل کنسیڈریشن۔ لا فل کنسیڈریشن مینس کہ جو بات چیت ہے وہ مسٹ بی ان ریٹن فارم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ اگر ایک بندہ بی کے ساتھ کوئی بھی ایگریمنٹ کرتا ہے تو وہ ایک ریٹن فارم میں ہوگی جو کہ ایزیلی انفورسیبل بائی لا ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل سی ایگریز ٹو سیل ہز ہاؤس ٹو بی فار ₹80 lakh۔ ₹80 lakh is the consideration for C and house is the consideration for B۔ جو ایگریمنٹ ہے اس میں کنسیڈریشن ہو اور وہ ریٹن فارم میں۔ نیکسٹ ہے جی کیپیسٹی آف پارٹیز۔ جو پارٹیز ہیں ان کی کیپیسٹی بھی ہو۔ An agreement is enforceable by law if it is made by parties who are competent to contract. In order to be competent to contract, it is essential that the parties must be of the age of majority, of sound mind, and not disqualified from contracting by law. ایج آف میجورٹی سے کیا مراد ہے؟ وہ بندہ جو اڈلٹ ایج ہے وہ ہونی چاہیے۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ اپنا گھر سیل کرنا چاہتا ہے لیکن اس کی ایج ابھی 12 سال ہے، ایک بچہ جو ہے وہ سیل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کی ایج ابھی 12 سال ہے، تو وہ ابھی اسٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ اپنا مکان جو ہے وہ یا بلڈنگ جو ہے وہ سیل کرے، ٹھیک ہے؟ اس کی ایج جو 18 ایئرز ہے وہ مسٹ ہونی چاہیے۔ اب ساؤنڈ مائنڈ سے کیا مراد ہے؟ ساؤنڈ مائنڈ سے یہ مراد ہے کہ جو بندہ ایگریمنٹ کر رہا ہے کیا اس کی وہ دماغی حالت بھی ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اگر وہ نہیں ہے ٹھیک تو پھر اس کا ایگریمنٹ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا۔ اگر ایک مثال کے طور پہ ایسا بندہ ہے جو کہ اب نارمل ہے اور وہ اپنا گھر جو ہے وہ 1 کروڑ والا وہ 10 لاکھ کا کسی کو سیل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے،
تو بعد میں پتہ چلتا ہے اس کا تو دماغ ہی نہیں تھا ٹھیک، اور ویسے بھی یہ ویلڈ کنٹریکٹ نہیں لگ رہا، تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے جی، اس طرح سے یہ جو کنٹریکٹ ہے وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا. نیکسٹ ہے فری کنسنٹ. فری کنسنٹ سے کیا مراد ہے کہ اگر ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ دو بندوں کے درمیان ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، تو اس میں جو پارٹیز ہیں ان کی فری کنسنٹ ہونی چاہیے. مثال کے طور پہ میں اگر ایک بندے سے کنٹریکٹ کر رہا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا آفس سیل کرنا ہے، تو جو آفس وہ مجھے سیل کریں گے وہ فریلی مائنڈ کے ساتھ وہ مجھے سیل کریں گے. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ میں ان کے اوپر کوئی دباؤ ڈالا ہوگا یا کوئی ایسی چیز ہوگی جس کی وجہ سے وہ مجھے کنٹریکٹ وغیرہ کے لیے میرے کنٹریکٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کر لیں گے. یا کوئی بندہ کسی کو گن پوائنٹ پر اگر ایگریمنٹ کروا بھی لیتا ہے تو دیٹس ڈزنٹ مین کہ وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا. وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوتا. وہ جب آپ پروو کروا دیں گے یہ ایگریمنٹ مجھے گن پوائنٹ پہ لیا گیا ہے تو وہ انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا. مطلب قانون عدالت اس کو یہ کہے گی کہ نہیں یہ کنٹریکٹ ہوا ہی نہیں. نیکسٹ ہے جی لا فل آبجیکٹ. لا فل آبجیکٹ مینس کہ دا آبجیکٹ آف این ایگریمنٹ از لا فل. ایک بندہ جو ہے وہ ایسا کوئی ایگریمنٹ کر رہا ہے جو کہ جس کنٹری میں ایگریمنٹ ہو رہا ہے وہ لا فل نہیں ہے، وہ اگینسٹ ایگریمنٹ ہے یا کانسٹیٹیوشن ہے. مثال کے طور پر ایک بندہ جو ہے وہ دوسرے کسی بھی بندے کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کرتا ہے کہ آپ مجھے اتنے پیسے دیں تو میں آپ کو فلاں بندے کا میں مرڈر کر دوں گا، اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو میں آپ کو ڈبل پیسے دوں گا. تو یہ کنٹریکٹ شروع سے وائڈ کنٹریکٹ ہے، مطلب یہ انفورسیبل بائی لا ہے ہی نہیں. تو ایسا کنٹریکٹ نہ کنٹریکٹ مانا جائے گا اور نہ ہی انفورسیبل بائی لا ہوگا، اور یہ لا فل آبجیکٹ نہیں ہے. نیکسٹ ہے جی رائٹنگ اینڈ رجسٹریشن. A contract may be oral or in writing. However, if the contract in writing, it is easy to prove in the court. اگر ایک کنٹریکٹ جو ہے وہ ریٹن فارم میں ہوگا تو وہ ایزیلی پروویبل ہوگا کورٹ میں، لیکن وہ زبانی کلامی بھی ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر اگر دو بندے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کام آپ کے ساتھ مل کر کروں گا، اور وہ بے شک وہ کام نہیں کرتا لیکن وہ عدالت میں بھی جا کے یہ کہہ دیتا ہے کہ ٹھیک ہے ہاں جی میں نے یہ کہا تھا، یا اس کے پاس آپ کے اس کنٹریکٹ کے حوالے سے آپ کے پاس کوئی ویلڈ پروو ہے ٹھیک ہے جس میں اس نے کہا تھا، آپ کے پاس ریکارڈنگز ہیں اور وہ اس طرح سے کوئی چیزیں ہیں، تو وہ ریٹن فارم میں نہ بھی ہوتا بھی وہ انفورسیبل بائی لا ہوگا. اور اس کی اگر ریٹن ہوگا تو اگر آپ اس کی رجسٹریشن کروا لیتے ہیں عدالت میں جا کے، جسے اردو میں رجسٹری کہتے ہیں، تو وہ آپ کے لیے ایزی ہو جائے گا. نیکسٹ ہے جی سرٹنٹی آف ٹرمز. ایگریمنٹ اٹس دا میننگ آف وچ از ناٹ سرٹن آر capable of being made certain or void. The terms of agreement must be clear, compatible and certain. If the terms are uncertain, the agreement is void. اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جو بھی ایگریمنٹ ہو وہ سرٹن اور کلیئر ہو. اب ایک بندہ جو کہ اس کے پاس 10 گھر ہے، وہ کہتا ہے کہ میں آپ کو جناب 20 لاکھ روپے میں یا 1 کروڑ روپے میں آپ کو اپنا گھر سیل کر رہا ہوں ٹھیک ہے. اب اس کے 10 گھر ہیں ٹھیک ہے، تو اگر تو اس نے یہ مینشن کیا ہو کہ میں فلاں گھر جو ہے وہ سیل کر رہا ہوں، تو پھر وہ کیا ہوگا، اس کو وہ گھر اتنے میں ہی سیل کرنا پڑے گا. اور اگر اس نے مینشن نہ کیا ہو اور اس کے نام پر 10 گھر ہو ٹھیک ہے، 10 یا پلاٹ ہوں، اور وہ بعد میں کہ کمرشل کی بات کر کے بعد میں وہ سمپل اس کو وہ دے رہا ہو جو ریزیڈینشل ایریا والا، وہ تو کبھی بھی نہیں ایگری ہوگا. تو اگر مکان ہے یا کوئی بھی چیز ہے، ایون کہ ایک ٹیبل ہی ہو، آپ نے کہا جی ہم آپ کو ٹیبل سیل کریں گے، اب ٹیبل 50,000 روپے آپ نے چارج کیا، لیکن آپ سیل جو کر رہے ہیں وہ 10,000 روپے والا کر رہے ہیں یا 20,000 والا،
اور آپ نے وہ ٹرمز اینڈ کنڈیشن بتائی نہیں ہے، وہ آپ نے ٹیبل کی ایگزیکٹ جو ہے وہ چیز نہیں بتائی کہ کون سا ٹیبل ہوگا، کیا چیزیں ہوں گی اس میں، کتنا وزن ہوگا، کیا کیا اس کے فیچرز ہوں گے، وہ ساری چیزیں اگر آپ نے نہیں بتائیں تو وہ کنٹریکٹ ہوگا ہی نہیں، وہ وائڈ ہوگا۔ وائڈ کنٹریکٹ مینس کہ وہ مطلب انفورسیبل بائی لا نہیں ہوگا۔ تو میں اپنے تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ یہ ویڈیو آپ خود بھی دیکھیں، اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، اور اگر اس میں کوئی سجیشنز ہوں تو وہ بھی ہمارے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ تھینک یو، شکریہ، جزاک اللہ۔